بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ سیلف ہیلپ اینڈ پریکٹیکل اسکلز ٹو مینٹلی چیلنج چلڈرن. اور سیلف ہیلپ اور پریکٹیکل اسکلز کے ایک حصے یعنی ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، خود سے کھانا پینا، اس کی ہم بات کریں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مینٹلی چیلنج چلڈرن میں جو انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے وہ سب نارمل ہوتی ہے، یعنی جو ان کو سیکھنے کی رفتار ہے وہ عام بچوں سے کم ہوتی ہے. ان کا آئی کیو کم ہوتا ہے، 70 سے کم ان کا آئی کیو ہوتا ہے. پھر اس سے آگے جو مائلڈ ماڈریٹ سویئر پروفاؤنڈ ہیں ان کے مزید کم ہوتا ہے انٹلیکچوئل فنکشننگ آئی کیو. تو ہم نے ان کو جو سیلف ہیلپ سکلز ہیں اسی رفتار کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کے ان کو ہم نے سکھانے ہیں. اور چونکہ ان کے انٹلیکچوئل فنکشننگ سب نارمل ہوتا ہے، سب ایوریج ہوتا ہے، تو ساتھ ان کے ایڈاپٹیو سکلز میں بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ایڈاپٹیو سکلز میں ہم کو پتہ ہے 3 مین کیٹیگریز ہیں: کنسیپچول سکلز ہیں، پریکٹیکل سکلز ہیں اور سوشل سکلز ہیں. سو آج ہم ایک پریکٹیکل سکلز یا سیلف ہیلپ سکل کھانے پینے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. عام طور پہ ہمارا جو کھانا ہے وہ روٹی سالن، ہمارے جو پاکستان کی کلچر ہے اس کے مطابق روٹی سالن ہی زیادہ کھایا جاتا ہے. سو روٹی کے حوالے سے اب بظاہر بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اب آپ ذہنی پسماندہ بچے کے حوالے سے دیکھیں اور ان کی مختلف کیٹیگریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو ان کو روٹی کے نوالے توڑنے سے لے کے آگے اس کو بھگو کے سالن میں منہ میں ڈالنے تک یہ مراحل جو ہے ان کو اپنی آسانی کے ساتھ اس کو سکھانے ہیں. یعنی مناسب روٹی کا نوالا توڑے، پھر اس کو سالن میں مناسب حد تک بھگوئے اپنے ہاتھ کو خراب کیے بغیر، اور پھر منہ تک لائے بغیر، اس کو کہیں ٹپکائے بغیر. لقمہ جب منہ میں اس کے آ جائے تو پھر اس کو چبائے، اس حد تک چبائے کہ وہ پھر نگلنے کے قابل ہو جائے اور پھر اچھی طرح اس کو ہضم ہو جائے. اس کو زیادہ سے زیادہ چبا کے تاکہ اس کو بدہضمی کی شکایت نہ ہو. اگر وہ لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اس کو جوں کے توں کر کے نگل لے گا تو اس کے لیے پھر ہاضمے کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ اس کو تلقین کرنی ہے، اس کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو کہنا ہے سکھاتے ہوئے کہ پہلا لقمہ جب تک ختم نہ ہو دوسرے کو توڑ کے ریڈی پوزیشن میں نہیں ہو جانا. پہلا اچھی طرح چبا کے نکل لیا، اب دوسرا مناسب سائز کا پھر توڑنا ہے اور پھر اسی طریقے سے مناسب حد تک بھگو کے اس کو بغیر ٹپکائے منہ میں ڈالنا ہے اور اس کو چبانا شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں میں چمچ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے چاول ہے یا سویٹ ڈش ہے تو ابھی اس کا لقمے کے جو ساتھ ساتھ جو اس کی ٹریننگ ہے وہ ہے چمچ کے استعمال کی. چمچ کو ہولڈ کیسے کر رہے ہیں، کس طرح چمچ کو ہولڈ کرنا مناسب ترین ہوتا ہے. پھر اس کو چمچ میں جو چیز ڈالنی ہے وہ کس مقدار تک ڈالنی ہے تاکہ وہ گرتی نہ رہے اور منہ تک جاتے ہوئے اسٹیبل ہاتھ کے ساتھ وہ منہ تک لے کے جائے بغیر گرائے. یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. پھر جب وہ لقمے والی چیز کی ٹریننگ اس کی ہو چکی، اس کے چمچ کے ساتھ ہو چکی، ساتھ ساتھ وہ اس کو پینے کی بھی ٹریننگ مناسب ہے. اور اس میں جو ہے آپ پہلے تو اسٹیج میں تو اس کو پانی ڈال کے دیں گلاس میں،
اور پھر اس کو ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے جیسے کہ اس کا لیول ہے، عمر ہے اور اس کا ذہنی لیول ہے، اس کے مطابق اس کو وہ مدد کرے دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کی۔ ایک ہاتھ سے پھر اگر پی سکتا ہے تو ایک ہاتھ سے پی لے، بغیر چھلکائے ہوئے، بغیر گرائے ہوئے۔ اس کو گھونٹ جو ہے مناسب تعداد میں گھونٹ لے کے اس کو پانی پینے کی ہم نے پریکٹس کرانی ہے، ٹریننگ دینی ہے۔ پھر جو اس کی اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو خود ڈال کے پانی دینے کی بجائے اس کو کہیں کہ لو پانی اب آپ ڈالو۔ پہلی سٹیجز میں مناسب یہ ہوگا کہ گلاس شیشے کا نہ ہو تاکہ گر کے ٹوٹ کے اس کو زخمی نہ ہو جائے یا زخمی نہ کر لے اپنے آپ کو۔ اس میں پلاسٹک وغیرہ کے جگ ہوں اور دیدہ زیب اچھے کلرز کے اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ہلکے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جگ سے یا چھوٹی بوتل سے پانی گلاس میں خود انڈیلے بغیر گرائے، بغیر چھلکائے، اور اس کو وہ پھر جیسے بتائے ہوئے طریقہ اس کے مطابق ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے وہ پانی پی لے بغیر اپنے آپ کو گیلا کی ہوئی یا پانی کو اپنے اوپر گرائے ہوئے۔ اچھا، اب اس سے اگلی سٹیج پہ ہم جا رہے ہیں کہ نلکے سے پانی لینا۔ نلکے کی ٹوٹی کو کیسے کھولیں گے تو وہ کھلے گی، کیسے اس کو مڑوڑیں گے تو بند ہوگی۔ یہ مرحلہ وار سکھانا ہے اس کو، ایسے کھولو اور اب ایسے بند کرو، اب پانی گر رہا اور بند کرو اور بند کرو۔ اور اس کا جب پانی بھر رہا ہے تو پانی جو جس برتن میں، گلاس میں یا جگ میں بھر رہا ہے وہ اوور فلو نہ کر جائے، وہ بھی اس کو تمیز سے کھانا اور اس کو سلیقہ سے کھانا۔ پھر ڈبل روٹی یا چپاتی پر کند چھری، عام طور پہ جو بٹر والی نائف ہوتا ہے وہ کند ہی ہوتا ہے، سو اس بٹر والے جو ہے وہ مکھن کا لگانے والا نائف ہے، اس کے ساتھ وہ ڈبل روٹی کے اوپر یا چپاتی کے اوپر مکھن کیسے لگانا ہے، کس مقدار میں تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے اور اس کو پھر پھیلانا ہے، اور اسی طریقے سے جیم لگانا ہے اور اس کو پھر مناسب طور پہ برابر پوری ڈبل روٹی کے اوپر پھیلانا ہے۔ یہ اس کو مرحلہ وار اس کو بتانا پڑے گا، ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا۔ چھری سے کوئی نرم چیز پہلے شروع میں سخت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کو پھسل کے، چونکہ اب اس کی گرپ نہیں ہوگی، پریکٹس نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے۔ سو شروع میں کوئی بھی نرم، مثلا ابلا ہوا انڈا اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ چھری سے اس کو دو حصوں میں کاٹ دیں، یا آلو ابلا ہوا رکھ دیں اور اس کو کاٹ لے، یا مزید اس کو اگر پریکٹس ہی کروانی ہے تو کیلا چھیل کے اس کے آگے رکھ دیں اور اس کو 3 حصوں میں کاٹیں، اور پھر انہی چیزوں کو جو اس نے کاٹی ہے، اس کے حصے کی ہے، وہ کانٹے کے ساتھ، فورک کے ساتھ وہ کھائے بھی۔ پھر ٹافی، چپس، بسکٹ یا اس کے چاکلیٹ وغیرہ کے ریپر کیسے کھولے جاتے ہیں، اس کو کھولنے کا طریقہ بتانا۔ ٹافیوں کا پیکٹ، چپس کا پیکٹ، اس کا چاکلیٹ کا پیپر کو کیسے کھولنا ہے اور پھر کیسے کھانا ہے۔ پھر ڈونگے سے مناسب مقدار میں سالن پلیٹ میں ڈالیں۔ اب یہ مرحلہ وار ہم چل رہے ہیں، پہلے ہم اس کو سالن ڈال کے دیتے تھے، اب اس کو سالن کا ڈونگا اس کے آگے کر دینا اور اس کو کہنا کہ اب اس کو بغیر چھلکائے، بغیر انڈیلے۔ پریکٹس میں ظاہر ہے شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، کچھ گرے گا بھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس آپ کروائیں گے تو وہ کانفیڈنس میں اس کو آنا شروع ہو جائے گا اور وہ سالن بھی ڈالنا اپنی مرضی سے ڈالنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں صرف جو ہے نا نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب وہ پلیٹ میں سے ڈش میں سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال رہا ہو یا ڈونگے میں سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈال رہا ہو،
تو اس کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرنا ہے، یہ کافی رہے گا آپ کے لیے، اتنے ہی آپ کھا لو، پھر اور بھوکی تو اور ڈال کے کھا لینا، بچانا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کو یہ تلقین یا اس کو بتانا ضروری ہے۔ پھر ہم نے پہلے نرم چیزوں کو کاٹا، اب ذرا تھوڑی سی اور سخت کھیرا یا خربوزہ یا تربوزہ، اس کو کاٹنا بھی سکھانا ہے، کاٹ کے اس کے پیسز کرنا، اور پھر کانٹے کے ساتھ اپنے خود وہ جو پیسز ہیں وہ کھانا۔ ابلا ہوا انڈا یا آلو، اس کو چھیل کے کھانا۔ پہلے اس کو ہم ابلا ہوا انڈا دیتے تھے چھلکا اتار کے، آلو کا چھلکا اتار کے، اب اس کو ہم نے سکھانا ہے۔ اور اس میں یاد رہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہر مینٹل ریٹارڈڈ بچہ، چاہے مائلڈ ہو، ماڈریٹ ہو، سویر ہو، پرفارم تو یہ نہیں کر پائیں گے یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو جو مائلڈ ماڈریٹ ہو، مائلڈ کو سکھانا بہت آسانی سے سیکھ جائے گا نسبتاً، ماڈریٹ اس سے زیادہ ٹائم لے گا، اور سویئر شاید بہت زیادہ ٹائم لے، یا کچھ کام وہ نہ کر پائے یا صحیح نہ کر پائے۔ برتن رکھنے کے لیے ٹرے کا استعمال، اب بچہ اگر بڑا ہے، عمر کا ہے، یا بڑی عمر کی بچی ہے، تو اس کو کھانے کے بعد جو ہے بلکہ کچن سے ڈائننگ ٹیبل تک ٹرے میں آسانی سے رکھ کے وہ لے کے آئے، سنبھال کے اس میں سیٹ کر کے، اور پھر جب وہ کھانا کھا چکے تو اس کو ٹرے میں دوبارہ ڈال کے کچن تک سنک پہ جو ہے اس تک پہنچا دے، بغیر گرائے، بغیر چھلکائے، بغیر توڑے۔ پھر پہلے تو اس کو آپ سٹیجز میں آپ کو اس کو کھانا سجیسٹ کرتے تھے، یہ کھا لو، یہ کھا لو۔ اس کے بعد اس کو بتائیں کہ یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ ایسا ہے، اس کا کھان مزے کا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ پھر اس کو تھوڑا سا چوائس دیں کہ کون سا کھاؤ گے، چاول کھاؤ گے، سالن لو گے، کون سی چیز لو گے۔ پھر اس کو اس کی چوائس دیں، اور چننے کا بتائیں کہ آپ پہلے آپ یہ سالن روٹی لے لو، اس کے بعد آپ سویٹ ڈش کی باری آئے گی، کیونکہ سویٹ ڈش پہلے نہیں، کھانے سے پہلے کھانا نہیں صحیح۔ کھانا کھاتے وقت ٹیشو یا رومال کا استعمال، اس کو بتانا ہے کہ جی ایسے ایسے جو ہے نا، آپ نے یہ ٹیشو ہے، اگر آپ کے منہ کے اوپر کوئی چیز لگ جائے یا گر جائے ٹیبل کے اوپر یا آپ کے اوپر، تو یہ ٹیشو کو استعمال کریں۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ رومال بڑے والا رکھ لیں اپنے اوپر، تو اس سے اگر کوئی چیز گر بھی جائے تو رومال کے اوپر گرے گی۔ رومال کو کیسے کھول کے رکھنا ہے گود میں، پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد کیسے آپ نے واپس اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اور اسی طرح ٹیشو کو کیسے آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے، صاف کر کے ایسے تو نہیں پھینک دینا نا۔ تو یہ آپ نے ہر چیز باریکی کے ساتھ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی ضرورت پڑے گی، ڈپینڈنگ اپان ہیز اور ہائی آئی کیو لیول۔ کھانے کو وقت کے مطابق کھانا، یعنی ناشتہ، لنچ، ڈنر کا بتانا۔ چھوٹے ہوتے ہوئے تو جس وقت ٹائم ہوگا سب کھائیں گے، وہ بیٹھ جائے گا، لیکن ہر وقت وہ بڑا ہو کے ہر وقت فریج کھول کے نہ کھڑا رہے یا کھڑی رہے، تو اس کو بتانا ہے کہ یہ اب ناشتہ کرنا ہے، ناشتے میں ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں، اب پھر ہم لنچ کریں گے، لنچ اس ٹائم پہ ہوتا ہے، لنچ میں ہم عام طور پہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، ڈنر مغرب کے بعد ہوتا ہے، اور ڈنر میں ہم یہ چیزیں کھائیں گے یا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کچن لے جانا اور میز صاف کرنے کا سلیقہ سکھائیں۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اتنے برتن اس نے جو ہے نا ٹرے میں رکھنے ہیں کہ وہ گرے نہیں، اور ان کو صحیح سیٹ کر کے لے کے جانا ہے بیلنس کے ساتھ، اور پھر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میز کو صاف کرنا ہے، اس کے اوپر پوچھا ووچھا مارنا ہے، یا جو بھی اس کی صفائی کی لوازمات ہیں وہ اس کے مطابق وہ صاف کرنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ذائقے کے مطابق نمک یا چینی ڈالنا، اب یہ اگلا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آ رہا ہے، جیسے جیسے بچہ گرو کر رہا ہے، یا اس میں جو ہے وہ سلیقے آتے جا رہے ہیں، تو اب اس کو ہم
بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس میں نمک کم ہے یا نمک زیادہ ہے یا چینی کم ہے یا چینی زیادہ ہے، تو اس کے مطابق اتنے ڈالو گے تو ٹھیک ہے، نمک زیادہ چھڑکو گے اور نمکدانی کے ساتھ تو پھر وہ زیادہ کڑوا ہو جائے گا اور کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ بس کافی ہے، کافی ہے، یہ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ شروع میں اس کو بتانا پڑے گا، آہستہ آہستہ جیسے کہ اس کی اپ ٹیک ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق وہ اسی رفتار سے وہ سیکھتا چلا جائے گا۔ بچے ہوئے کھانے کے محفوظ کرنا سکھائیں۔ جب باقی سے کھانا کھا چکے ہیں تو کوئی ڈونگے بچ گئے ہیں آدھے یا پونے، تو ان کو کیسے جو ہے واپس جا کے فریج میں رکھنا ہے یا کیسے ان کو سنبھالنا ہے، یہ بھی اس کو طریقہ بتانا ہے۔ بھوک کی صورت میں مخصوص جگہ سے کھانا نکال کر کھائیں۔ اگر نارمل اوقات ناشتہ، ڈنر یا لنچ کے نہیں ہیں اور بھوک لگی ہے تو اس نے کیسے فریج کھولنا ہے اور ترتیب سے چیزیں نکالنی ہے، پھر واپس رکھنی ہے، اس کا جو سلیقہ ہے، اس طریقہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو بتانا ہے۔ اب اور آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اس نے اب سینڈوچ بنانا ہے یا سلاد بنانا ہے، تو ڈبل روٹی کہاں پڑی ہے، اس سے ایک دو پیس لینے ہیں، اس کے اوپر کیسے آپ نے کیا کیا لگانا ہے اور کیا کیا اس میں ڈالنا ہے اور کس طرح وہ سینڈوچ بنے گا، وہ اس کو سلیقہ سکھانا ہے، بتانا ہے۔ یہ جیسے جیسے وہ گرو کرتی جا رہی ہے یا کرتا جا رہا ہے، اس کے مطابق سے وہ اس کو آپ سکھاتے چلے جا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، تو وہ اس حساب سے وہ سیکھتی چلی جا رہی ہے یا سیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو چولہے کے پاس چولہے کو آن کیسے کر رہے ہیں بغیر اپنے آپ کو ہرٹ کیے ہوئے، ظاہر ہے وہ آن کرے گا تب آلو یا انڈا ابالے گا، تو وہ آگ کے حوالے سے آپ جو ہے جب تک اس کو سمجھ نہیں ہوگی صحیح طور پہ آگ کی، تو اس کو اس کے وقت تک چولہے کے قریب اس کو نہیں لے کے آنا جب تک اس کو صحیح سمجھ نہ ہو، کہیں اپنے آپ کو جلا نہ لے یا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس میں وہ کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنے آلو ڈالنا ہے اور پھر کتنی دیر تک وہ ابلتے رہے گا، تو اس کے بعد پھر اس کو اتارنا ہے۔ یہ تھوڑا سا اب ایڈوانسڈ اب لیول آ گیا۔ سیب، آم اور دیگر پھل کھانے کی تمیز سکھانا اور گٹھلی کو الگ کرنا۔ کوئی بھی گٹھلی والی چیزیں ہیں، جیسے جو ہے آم ہے، جیسے وہ آلو بخارا ہے، خوبانی ہے، جامن ہے، کوئی بھی ہے، ان کو بتانا کہ اس کا جو ہے کون سا حصہ کھانے والا ہے اور گٹھلی کو جو ہے نا کس طرح صاف کر کے کھا کے باقی گٹھلی کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے، یہ بھی جو ہے اس کی کھانے کی تمیز اور سلیقے میں آتا ہے۔ اب پھلوں میں کچھ گلے سڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کھانے میں بھی کچھ خراب ہو سکتا ہے، سالن پرانا ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ اب جو ہے نا جیسے جیسے وہ گرو کرے گا اس کو بتانا کہ جی یہ جو سبزیاں یا فروٹ ہے اس میں خرابی کی یا نشانی یہ ہے، اور جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں خرابی کی یا پرانا ہونے کی نشانی یہ ہے۔ یہ تمیز ہونا ضروری ہے، کیونکہ باسی چیز کھانے سے اس کا معدہ یا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ گرم اور ٹھنڈے مشروب میں تمیز کر کے پینا، اپنے ہونٹ نہ جلا بیٹھے گرم سے، اور زیادہ ٹھنڈا کھانے سے یہ بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سو آئس کریم اگر وہ کھا رہا ہے تو کس طرح کھائے، اور اگر وہ گرم دودھ یا چائے پی رہا ہے تو وہ کس طرح وہ پیے۔ عام پانی جو ہے وہ اور پینے کا انداز ہے، گرم چیز پینے کا اور انداز ہے، سو یہ بھی اس کو اس کی ٹریننگ کا، اس کی سکھانے میں یہ بھی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ کھانے کو ایک جگہ پر تمیز سے بیٹھ کے پینا سکھائیں، کھانا پینا جو بھی ہے وہ اس کو بتائیں کہ جی یہ ہاتھ میں لے کے کھاتے کھاتے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یا جا رہی ہے، وہ مناسب نہیں ہوتی، مناسب جگہ ہوتی پہ بیٹھ کے اس کو کھانا اور کھا کے پھر ادھر ادھر گھومنا پھرنا۔
گھر اور گھر سے باہر کھانے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کھانا سکھائیں. اور باہر ریسٹورانٹ میں بھی آپ لے کے اس کو جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے کھانا اس نے ہے، گھر میں بھی کھا رہا ہے. اگر باہر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے چھری کانٹے کا استعمال ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، کیا آداب ہیں اس کے، کیا طریقہ ہے کہ ساتھ میں چھری پکڑنی ہے کہ ساتھ میں کانٹا پکڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں اور ذرا تھوڑی سی ایڈوانس لیول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. اسٹے بلیس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم یہ سیلف ہیلپ سکلز کا سلسلہ